بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلقنا على فطرة الإسلام والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا مبشرا ونذيرا والداعي إلى الجنة والرضوان وخير الأنام۔ معزز خواتین و حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان خواتین کا شرعی طور پر حکم کیا ہے جو اپنے جسم پر مختلف قسم کی چیزیں گدواتی ہیں، اسی طریقے سے اپنے بالوں کو جوڑتی ہیں اور پھر بالوں کو اکھڑواتی بھی ہیں، خاص طور پر بال یہ جو آنکھوں کے اوپر والے بال ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک طویل فہرست ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کتاب و تفسیر القرآن چوتھا باب ہے، 4886ویں حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات قبیلہ بن اسد کی ایک عورت تک پہنچی جس کا نام ام یعقوب تھا، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی تو فرمایا یہ بات تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اس حدیث میں موجود ہے کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی تو وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں مزید 3 جگہ پر موجود ہے، 5939، 43 اور 48۔ صحیح مسلم میں 5573 اور 4092، سنن ترمذی میں 1206 اور 2782، سنن ابی داؤد میں 3333، سنن ابن ماجہ میں 1989 اور 2277، مسند الحمیدی میں 97ویں حدیث ہے، سنن نسائی میں 3445ویں حدیث ہے۔ اب اس حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، جس طرح کہ سنن نسائی میں ہی 5102 حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، پیشانی کے بال اکھاڑنے والی، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کروانے والے پر اور اس طریقے سے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ حدیث آپ کو سنن نسائی میں 5112 پر بھی مل جائے گی، 5255 پر بھی مل جائے گی۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں 1989ویں حدیث ہے اور اس کے راوی بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ خواتین کا تھریڈنگ کروانا یہ شرعاً منع ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابرو درمیان میں ملے ہوتے ہیں، ان درمیان سے مونڈ کر فیصلہ پیدا کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں جو داڑھی کا خط وغیرہ بنواتے ہیں۔ پھر معزز خواتین و حضرات، اگر ہم اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید احادیث مبارکہ کی شروحات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ جسم پر کوئی چیز گودی جائے،
گدوائی جائے اور حسن کی خاطر وہ والا بناؤ سنگار کیا جائے جو کہ فطرت کے خلاف ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ فطرت کیا ہے، تو فطرت کے بال، فطرت یہ ہے کہ بغلوں کے بال۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ شریعت کا مزاج ہے کہ برائی کو نہیں، برائی کی جڑ کو پکڑنا چاہیے۔ ہماری معزز خواتین کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے مسائل ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہارمون خراب ہوتے ہیں غلط خوراک کی وجہ سے۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، فطری اور قدرتی خوراک استعمال کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ چھوڑ دیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو درست فرما دیں گے۔